الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 183 آیت پڑھی ہے، کی تلاوت کی ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم قرآن کی اس آیت مبارکہ کو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ شروع میں، ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں 3 روزوں کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں 2 ہجری میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور جس میں باقاعدہ طور پہ ایک پورا ماہ جو ہے وہ روزوں کا رکھنے کا حکم ہوا۔ اور آپ سب نے ایک حدیث لازمی سنی ہوگی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری روز ہمیں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک ایسا ماہ عظیم سایہ فگن ہوا ہے جس کی ایک رات 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور اس اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے، اور جس نے کوئی نفل کام کیا تو وہ اس کے علاوہ باقی مہینوں میں فرض ادا کرنے کی طرح ہے، اور جس کس شخص نے اس مہینے میں، اس ماہ مبارک میں ایک فرض ادا کیا تو وہ اس کے علاوہ باقی مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ہے۔ یہ ماہ عظیم صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جو ہے وہ جنت ہے، اور یہ مہینہ غم گساری کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، اور جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا تو اس کے پچھلے گناہ اور جہنم کی آزادی کا سبب ہوگی، اور اس کو اس روزہ دار کی مثل ثواب دیا جائے گا، اور اس کے اجر میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم اپنی غور و فکر سے دیکھیں کہ اتنا برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، ہم نے اس ماہ مبارک میں کس قدر اپنے اعمال میں اضافہ کرنا ہے، ہم نے کس قدر تقویٰ کی صفت کو اپنے اندر جذب کرنا ہے، اس کے حوالے سے ہم سب کو فکر ہونی چاہیے، دلچسپی ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے یہ قرآن پاک ہمارے پاس ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے، ہم زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پاک کو دیں، قرآن پاک کے ساتھ گزاریں، قرآن پاک سے سیکھیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ماہ مبارک آئے گا اور سارے لوگ اس سے اس قدر فائدہ اٹھائیں گے، نہیں، بالکل یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اسی مثال کی طرح ہے کہ ایک بارش بنجر اور پتھریلی زمین پر پڑتی ہے تو پانی بہہ جاتا ہے، جبکہ اگر ایک زرخیز زمین میں بارش پڑتی ہے تو وہ لہلا اٹھتی ہے۔ اور اسی طرح کے زمین کے مختلف حصوں میں زمین کی جو پیداوار ہے وہ اپنے اعتبار سے ہے، کہیں پہ فصل اچھی ہوتی ہے اور کہیں پہ اس کی پیداوار میں کمی ہوتی ہے۔ تو اسی حوالے سے اس ماہ مبارک کی جس شخص کو لگن ہوگی، جس شخص کو تڑپ ہوگی، جس کے اندر
ایک روزہ گزرنے کے ساتھ ساتھ مایوسی کا اس کے اندر جذبہ جو ہے وہ ابھرے گا، وہ مایوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہ 3 روزے گزر گئے، 2 روزے گزر گئے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ بس 3 روزے گزر گئے ہیں اور 27 دن بعد اب عید ہے تو بس عید ہوگی اور کھائیں گے پئیں گے، نہیں، بلکہ وہ تو اداس ہوگا کہ اللہ یہ مہمان جو تو نے ہم پر ایک نعمت کی صورت میں، ایک رحمت کی صورت میں اور برکت کی صورت میں نازل فرمایا ہے، وہ اتنی جلدی سے جا رہا ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں اور ہمارے اندر یہ ایک چیز ہے کہ جیسے ہی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، ہم اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، ہم ہر وہ چیز گھر میں لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہمان خوش ہو کر جائے، مہمان آپ سے راضی ہو، مہمان آپ کو دعائیں دے، آپ کی بات میں تعریف کرے۔ تو اسی طرح ہم اس مہمان کی بھی ہم نے اس قدر اپنی طریقے سے اہتمام کرنا ہے۔ وہ اہتمام کیا ہے؟ وہ اہتمام یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق کو جوڑنا ہے، ہم نے تراویح کا اہتمام کرنا ہے، ہم نے اپنے تمام تر مصروفیات کو بہت کم وقت دینا ہے، اس کے مقابلے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اور ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو بہت کچھ ہوگا جو اس سے ہم حاصل کر پائیں گے کہ اگر ہم روزے میں ہیں، اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں، اگر ہم کسی دنیا داری میں مصروف ہیں اور اس میں بھی ہم اپنے کام کو اور اپنی دنیا داری کو کے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، غلط کام میں شریک ہو جاتے ہیں، گویا ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے دنیاوی فائدے کے لیے سب چیز کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ ہم گویا اس حالت میں تو نہیں ہے کہ ہم نے سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ نہیں حاصل کیا۔ اور جو روزہ ہے وہ ایک تقوی کی صفت ہے، اور تقوی بہت بڑی صفت ہے جس کے اندر بہت سی نعمتیں ہیں۔ تقوی ایک ایسی عزم و استقلال، عمل و کردار، حسب و ضبط کی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے بھلائیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مومنین کے لیے جو انعام فرمائے ہیں وہ سب سے بڑے للمتقین، متقی لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے پرہیز کرنے والے ہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ درس قرآن کے حوالے سے میں نے چند آیات پڑھی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کے فہم کو سمجھنے میں نے بھی کوشش کی ہے اور آپ کو بھی سمجھانے میں کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا کام لے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اس میں اگر کوئی غلطی اور کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالی اپنی رحمت سے، اپنی مغفرت سے، اپنے عظمت سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔